بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیعہ انفو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فقہ جعفریہ میں کون سی مچھلی کھانا حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ اگر ہم معصومین علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان مچھلیوں کا کھانا حرام ہے جن پر سخت والا چھلکا نہیں ہوتا، اور ان مچھلیوں کا کھانا حلال ہوتا ہے جن کے اوپر سخت والا چھلکا موجود ہوتا ہے۔ اس چھلکے کو انگریزی زبان میں سکیلز کہتے ہیں اور عام پنجابی زبان میں اس کو چانا کہا جاتا ہے۔ بازار میں جب بھی آپ مچھلی خریدنے جاتے ہیں تو مچھلی کاٹنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس ایک لوہے کے کیلوں پر مشتمل برش ہوتا ہے۔ اس برش کو وہ مچھلی کے اوپر پھیرتا ہے تو سخت والے چھلکے مچھلی کے اوپر سے اترتے ہیں۔ وہ سخت والے چھلکے جس مچھلی پر بھی ہوں اس مچھلی کا کھانا حلال ہوتا ہے، اور جس مچھلی پر وہ سخت والے چھلکے موجود نہ ہوں اس مچھلی کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ کچھ مومنین کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ جس مچھلی میں کانٹا نہیں ہوتا وہ مچھلی کھانا حرام ہے، اور جس مچھلی میں کانٹا ہوتا ہے وہ حلال ہے، جبکہ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ یہاں پر ہم فنگر فش کی وضاحت کرنا بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فنگر فش مچھلی کی شاید کوئی ایک خاص قسم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فنگر فش تو دراصل بون لیس مچھلی کے گوشت کو کہا جاتا ہے۔ جب مچھلی کو اس طریقے سے کاٹا جائے کہ اس کے اندر سے تمام کانٹے نکال لیے جائیں اور صرف بون لیس گوشت باقی بچے، تو اس طرح سے تیار ہونے والے گوشت کو فنگر فش کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ برگر، شاورما بیچنے والے بون لیس چکن استعمال کرتے ہیں، ہڈی کے بغیر گوشت استعمال کرتے ہیں، فنگر فش بھی بالکل اسی طرح سے کانٹوں کے بغیر مچھلی کا گوشت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ فنگر فش کس مچھلی کے گوشت سے تیار کی جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک تحقیق طلب چیز ہے، کیونکہ یہ بون لیس گوشت مختلف طرح کی مچھلیوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ مچھلیاں حلال بھی ہو سکتی ہیں اور حرام بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بازار سے ڈبہ پیک فنگر فش خرید رہے ہیں تو اس کے اوپر مچھلی کا نام ضرور لکھا ہوگا کہ یہ کس مچھلی سے بون لیس گوشت حاصل کیا گیا ہے، اور پھر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے اس مچھلی کی تصویر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا اس پر چھلکا ہوتا ہے یا نہیں، یا تھوڑا بہت تحقیق کر کے جان سکتے ہیں کہ اس پر چھلکے موجود ہیں یا نہیں۔ یہاں پر یہ ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ شادی کی تقاریب میں یا دیگر محافل میں جب بھی مومنین جاتے ہیں تو سردیوں میں عام طور پہ وہاں پر فنگر فش کھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اب وہاں موجود مہمانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس مچھلی سے گوشت حاصل کیا گیا ہے، لہٰذا یہاں پر مومنین کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میزبان سے یا ہوٹل والوں سے پوچھیں کہ آیا یہ بون لیس فنگر فش کس مچھلی کے گوشت سے حاصل کی گئی ہے، آیا حلال مچھلی سے حاصل کیا گیا ہے یا حرام مچھلی سے حاصل کیا گیا ہے، وہ مچھلی یعنی چھلکے والی تھی یا چھلکے کے بغیر تھی۔ اگر آپ کو تحقیق کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فنگر فش ایسی مچھلی سے حاصل کی گئی ہے جس کے اوپر سخت والے چھلکے یعنی چانا یا سکیلز ہوتے ہیں، تو پھر اس فنگر فش کا کھانا حلال ہے۔ لیکن اگر کوشش کے باوجود بھی آپ معلوم نہیں کر پا رہے کہ آخر یہ حلال مچھلی کا گوشت ہے یا حرام مچھلی کا، تو اس صورت میں آپ وہ فنگر فش نہیں کھا سکتے اور اس کا کھانا آپ کے لیے حرام ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ بہت سے مومنین بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیق کیے شادیوں کی محفل میں فنگر فش کھا لیتے ہیں اور جانے انجانے میں حرام کھانے کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی کچھ مومنین پوچھتے ہیں کہ بازار میں جب ہم پکی پکائی مچھلی خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی تیل میں جس کے اندر حلال اور حرام
دونوں مچھلیاں فرائی کی جا رہی ہوتی ہیں تو کیا وہ حرام مچھلی اس آئل کو نجس کر دے گی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا حرام ہونا الگ چیز ہے اور اس کا نجس ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک چیز کھانا حرام تو ہے لیکن وہ نجس بھی ہو۔ مثال کے طور پہ مٹی کھانا حرام ہے لیکن مٹی پاک ہوتی ہے، البتہ اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ لیکن صرف قبر امام حسین کی مٹی خاک شفا کو کسی بھی لا علاج بیماری سے چھٹکارے کے لیے چٹکی بھر پانی میں ملا کر پیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مٹیاں ہیں ان کو کھانا حرام ہے، چاہے وہ مٹی پاک ہی کیوں نہ ہو، جیسے ہمارے گھروں میں موجود سجدہ گاہ وغیرہ۔ تو اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ بغیر چھلکے والی مچھلی کھانا حرام تو ہے لیکن وہ نجس نہیں ہوتی، اور چونکہ اہل سنت حرام مچھلی یعنی جو ہمارے نزدیک حرام ہے وہ لوگ اس کو بھی کھاتے ہیں، جیسے ملی مچھلی جسے کہا جاتا ہے جس پہ چھلکے نہیں ہوتے وہ اس کو کھاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے وہ ملی مچھلی اسی تیل میں فرائی کی جا رہی ہوتی ہے جس تیل کے اندر ہمارے لیے حلال مچھلی چھلکے والی مچھلی جو ہے وہ فرائی کی جا رہی ہوتی ہے، لہٰذا وہ آئل جو ہے نجس نہیں ہوگا، وہ آئل پاک شمار ہوگا، کیونکہ بغیر چھلکے کی مچھلی کھانا حرام تو ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ مومنین کرام، ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک مختصر ویڈیو میں ان تمام مسائل کا تذکرہ کریں جو مچھلی کھانے کے حوالے سے آپ مومنین کو پیش آتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔